بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کا ہمارا ٹاپک ہے پائنور کے اوپر، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ بہت سے جو ہم کام کرتے ہیں اس کے لیے یہ ہر چیز میں ریکوائرڈ ہوتا ہے، تو میں نے ویڈیوز میں بتایا ہے کہ اس کا لنک بھی موجود ہے، تو اس لیے یہ اکاؤنٹ اور اس پہ کام کرنا لازمی تھا۔ میں نے سمجھا کہ اس پہ بھی میں ایک ویڈیو بنا لوں، تو اس پہ آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پہ اکاؤنٹ بنائیں اور پھر اس میں بینک ایڈ کرنا وغیرہ وغیرہ جو اس کے ساتھ لوازمات ہے وہ بھی آپ لوگوں کو میں سمجھا دوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے کچھ ریکوائرڈ ڈیٹا ہے۔ اس کی اوپننگ کے لیے جو ریکوائرڈ ڈیٹا ہے اس میں سب سے پہلے آپ کے پاس CNSE ہونا لازمی ہے کہ آپ CNSE ہولڈر ہے۔ موبائل نمبر کہ وہ پہلے اس طرح کے کام میں استعمال نہ ہو، مطلب اس پہ کسی نے پائنور بنایا نہ ہو۔ ای میل آپ کا پرسنل ہونا چاہیے، اور یہ چیزیں آن دا اسپاٹ ایکٹیو ہونے چاہیے کہ موبائل بھی آپ کے ساتھ موبائل نمبر بھی آپ کے موبائل میں ہو، اور ای میل بھی آپ کے پاس سائن ان ہو اور آپ اس کے ان باکس میں جا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ بینک اکاؤنٹ اف نیڈڈ میں نے لکھا ہے، اگر آپ چاہے تو اس میں آپ بینک ایڈ کر سکتے ہیں ایکٹیویشن کے بعد، اور اگر نہیں تو پھر آپ ایڈ نہ کریں، لیکن کیونکہ اگر آپ نے اسے استعمال کرنا ہے تو آپ نے لازمی بینک اس میں ایڈ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ ہم نے کس طرح پائنور کو اوپن کرنا ہے۔ یہ ڈیٹا آپ نے ذہن نشین کرنا ہے، اس کے بعد آگے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے براؤزر کو اوپن کرنا ہے، اس میں آپ نے پائنور لاگ ان یا پائنور سائن اپ جو بھی آپ کو آ جائے فرنٹ پہ، آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے۔ تو یہ جناب پائنور کا مین پیج ہے، آپ نے اسی پہ جانا ہے۔ یہ آپ ادھر دیکھ لیں تو یہ پائنور کا مین ویب سائٹ ہے، آپ نے اسی پہ کلک کرنا ہے جسٹ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس پہ دو آپشن آ رہے ہیں کہ سائن ان کا ایک ہے رجسٹر، تو ہم نے نیا اکاؤنٹ بنانا ہے، رجسٹر کرنا ہے، تو ہم رجسٹر پہ یہ جو رائٹ سائڈ ہے ہم اس پہ یہاں پر کلک لیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی آپ سائن اپ یا رجسٹریشن پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کو یہ اسکرین نظر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں 4-5 آپشن ہیں: فری لانسر، سروس پرووائڈر، آن لائن سیلر، ڈراپ شپر، ایفیلیٹ، ڈیجیٹل مارکیٹر وغیرہ وغیرہ، یہ بہت سے آپشنز ہیں۔ تو آپ نے سوچ سمجھ کے اس میں سے ایک آپشن کو چوز کرنا ہے۔ تو آپ اپنے ورک کو دیکھیے، آپ کون سے کام کر رہے ہیں۔ مثلا آپ امیزون پہ ہے، ڈراپ شپنگ کر رہے ہیں تو یہ آپ چوز کر سکتے ہیں۔ آپ اگر فری لانسنگ کر رہے ہیں تو آپ یہ چوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتے ہیں تو آپ یہ چوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انڈیویجول تو سمپلی آپ انڈیویجول پہ کلک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں اپنے حساب سے کرتا ہوں، میں انڈیویجول سلیکٹ کرتا ہوں اور اسی پہ میں کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنے حساب سے اس میں سے ایک سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ امیزون کے لیے یہ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، انڈیویجول بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے امیزون میں جو اکاؤنٹ بنائے تھے وہ انڈیویجول تھے۔ اگر پروفیشنل ہے تو بے شک آپ اس میں سے کوئی اور سلیکٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد تو یہ 3 آپشن ہے اس میں، اگین گیٹ فری پیڈ بائی انٹرنیشنل کلائنٹس، سینڈ اینڈ ریسیوڈ منی بٹوین فرینڈز اینڈ فیملیز، آرڈر فری فیڈ کارڈ۔ تو یہ دو تو چھوڑیے، ہمارا کام ان ایک سے ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں ہم انٹرنیشنلی کلائنٹ سے پیسے وصول کرتے ہیں اور مارکیٹ پلیس سے پیسے وصول کرتے ہیں، تو ہم اسی پہ کلک کرتے ہیں اور نیکسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے رجسٹر پہ کلک کرنا ہے اور آگے نیکسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ میرے پاس نیٹ سلو ہے تو اس کے لیے معذرت۔ یہاں پر اگین یہ 2 آپشن آپ کو نظر آ رہے ہیں، انڈیویجول یا کمپنی۔ تو ہمارا انڈیویجول ہے، بزنس ہے ہمارا، انڈیویجول بزنس ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی کمپنی ہے، اس کی LLC اور کارپوریشن جو لمیٹڈ ہے، پاکستان میں رجسٹر ہوتے ہیں، باہر ملکوں میں رجسٹر ہوتے ہیں، اگر آپ کے پاس ہے تو بے شک آپ اس پہ کلک کر لیں، اگر نہیں ہے تو آپ نے انڈیویجول پہ کام چلانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنا نام، ای میل ایڈریس، ری ٹائپ اور ڈیٹ آف برتھ، ٹھیک ہے۔ میں اسے پٹ کرتا ہوں اور نیکسٹ پہ کلک کرتا ہوں۔ نیکسٹ پیج پہ جو ہوتا ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ اب ہم نیکسٹ پیج پہ آ گئے، میں نے وہ ڈیٹیل فٹ کر دی۔ اب ہم نیکسٹ پیج پہ آ گئے، تو اس میں آپ کا کنٹری آپ سے پوچھے گا، اسٹریٹ ایڈریس اگر آپ اس میں نہیں آ رہا تو آپ نے مور اس پہ پٹ کرنا ہے، سٹی یا ٹاؤن، پوسٹل کوڈ
اور موبائل نمبر. میں نے پہلے بھی آپ کو بتائے تھے یہ چیزیں آپ کو ریکوائرڈ ہوں گے, آپ سے یہ پوچھے گا. پھر آپ یہاں پر سیکیورٹی کوڈ جائے گا, آپ نے اس سیکیورٹی کوڈ کو یہاں پر پٹ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. شناختی کارڈ میں نے بتایا تھا اس لیے کہ آپ ایسے نام پر یہ کھول دیں کہ جس کا شناختی کارڈ ہو, کیونکہ بعد میں وہ ریکوائرڈ ہوگا. تو اگر آپ نے اپنے نام سے کھولا ہے, آپ کا ایج کم ہے, آپ کا شناختی کارڈ نہیں ہے, تو پھر آپ کے لیے مسئلہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو جو ریکوائرمنٹ میں نے آپ سے بتائی ہے آپ کو, تو کائنڈلی آپ نے اس چیزوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے اکاؤنٹ اسی شناختی کارڈ پہ آپ نے اوپن کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے اس میں اسٹریٹ ایڈریس, یہ تو آپ کے شناختی کارڈ پر موجود ہوگا, آپ اسی سے پٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سٹی زپ کوڈ 8300 آپ کا جو بھی ہے آپ پٹ کر لیں. موبائل نمبر, جو چیزیں آپ کی ہے آپ پٹ کر لیں. ٹھیک ہے. جب آپ ساری ڈیٹیل کو پٹ کرتے ہیں تو آپ نے اس کے بعد سینڈ کوڈ پہ کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے. کوڈ پہ جیسے آپ کلک کرتے ہیں آپ کو ایک کوڈ اسی موبائل نمبر پہ ریسیو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے دوبارہ نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے. کلک کرنے کے بعد آپ کو اگین یہ اسکرین نظر آ جائے گی. تو یہاں پر آپ نے یہ چیزیں دوبارہ سے پٹ کرنی ہے. پاسورڈ اپنی مرضی سے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. آپ نے ایک سیکیورٹی کویسچن سلیکٹ کرنا ہے. اگر آپ سے کبھی کبھار انسان سے وہ پاسورڈ بھول جاتے ہیں تو پھر آپ سے وہ سیکیورٹی کویسچن پوچھے گا جس کا آپ نے اپنی مرضی سے جواب دینا ہے. اور اس طرح آپ نے نیشنل آئی ڈی کارڈ نمبر اگر آپ کے پاس ہے, ٹھیک ہے, نہیں ہے تو ڈرائیونگ لائسنس, پاسپورٹ جو بھی آپ کے پاس موجود ہے آپ نے اسے پٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. فرسٹ نیم لوکل لینگویج میں اور لاسٹ نیم لوکل لینگویج میں. ٹھیک ہے. پلیز انٹر. پھر آپ نے یہ والا کوڈ جو ہے نا, یہ کوڈ آپ نے یہاں پر پٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. 9GXPX. ٹھیک ہے. اس طرح آپ کو بھی کچھ کوڈ آئے گا, آپ نے اسے پٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. میں اپنے مرضی سے ایک کویسچن اپنے لیے پٹ کرتا ہوں. کوئی ایسا سوال آپ نے چوز کرنا ہے جس کا جواب آپ کو بار بار ذہن میں آتا ہو. اور اس کے بعد نیشنل آئی ڈی ہے تو آپ نے نیشنل آئی ڈی پٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے. میں اپنا نیشنل آئی ڈی پٹ کرتا ہوں, تو میں اسے آپ لوگوں سے اسکپ کرتا ہوں. آپ نے اپنے نیشنل آئی ڈی پٹ کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے اپنا نام اور لاسٹ نیم اور یہ نیچے والا کوڈ پٹ کرنا ہے اور نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے. میں نے وہ ڈیٹیل پٹ کر دی. تو اب مجھے یہ نیکسٹ کا بٹن اوپن ہو گیا. اب میں نیکسٹ پہ کلک کرتا ہوں. میں نے جو پوٹنگ کی ہے وہ انگلش میں پوٹنگ کی ہے, تو وہ مجھ سے کہتا ہے کہ لوکل لینگویج میں. تو لوکل لینگویج ہمارا اردو ہے. تو آپ نے فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم اردو میں پٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. جو آپ کے شناختی کارڈ میں موجود ہے. ٹھیک ہے. میں نے اس اسٹیپ کو بھی پاس کیا اور میں یہاں تک پہنچا. اب یہ ڈیٹیل موجود ہے آپ کے سامنے. یہاں پر اب یہ مجھ سے مانگتا ہے آئی بی این نمبر, اکاؤنٹ کا آئی بی این نمبر. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے ان دونوں کو چیک کر کے نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے. بینک نیم, اس میں سے آپ نے ایک بینک کو سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے اس میں سے آئی بی این نمبر پٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اس طرح میں اس میں پٹ کرتا ہوں اور نیکسٹ کر دیتا ہوں. لیکن بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں, اکثر پھر اینڈ پہ جو غلطیاں کرتے ہیں, میرے پاس گروپ ہے, اس گروپ میں پھر یہی سوال آتا ہے کہ 5-6 اکاؤنٹ آپ نے بنائے ہوتے ہیں, اینڈ وہ سارے آپ نے ریجیکٹ کیے ہوتے ہیں, اور اینڈ پہ آپ جا کے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اب کیا کریں. تو میں نے سٹارٹ میں آپ کو ڈیٹا بتایا کہ آپ کے پاس یہ ڈیٹا لازمی ہونا ہے. تو اس میں بینک اکاؤنٹ بھی میں نے بتایا, شناختی کارڈ بھی میں نے بتایا ہے, موبائل نمبر بھی میں نے بتایا. تو یہ چیزیں آپ کی ہونی چاہیے. اگر یہ چیزیں ایک بندی کی نہیں ہے, یہ مکس اچار آپ نے جمع کیا ہے, تو پھر آپ کا اکاؤنٹ اوپن نہیں ہوگا. شناختی کارڈ کسی اور کا ہے, بینک اکاؤنٹ کسی اور کا ہے, موبائل کسی اور کا ہے, ای میل کسی اور ڈیوائس میں ہے, تو پھر یہ نہیں ہوگا. میرا ای میل ادھر اوپن ہے. ٹھیک ہے. اور موبائل سم ادھر موجود ہے, اکاؤنٹ کی ڈیٹیل مجھے میرے پاس موجود ہے, شناختی کارڈ میرے ہاتھ میں ہے. تو ایک بندے کا سامان ہے, میں ادھر انٹر کر رہا ہوں تو ہو رہا ہے جناب. اب اگر آپ اس طرح کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے مشکلات ہوں گے, جیسا کہ ہو رہا ہے آلریڈی بہت سے فرینڈس کو مسئلہ آ رہا ہے. تو آپ نے اس طرح نہیں کرنا. ٹھیک ہے. جیسے آپ اس اسٹیپ کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو
یہ ویریفیکیشن میں ٹائم لے گا. ویریفیکیشن کے بعد آپ نے سائن ان پہ دوبارہ اس پیج پہ آنا ہے, آپ نے سائن ان پہ کلک کرنا ہے اور وہاں پر اپنا ڈیٹیل فٹ اپ کرنا ہے. لیکن یہ آپ نے تقریباً آدھا گھنٹہ ویٹ کرنا ہوگا, ٹھیک ہے. اگر آدھا گھنٹے میں نہیں ہو رہا تو پھر آپ نے 24 آور تقریباً 3 دن تک آپ نے اس کے لیے ویٹ کرنا ہے کہ یہ ویریفائی ہو جائے, ٹھیک ہے. جو ڈیٹیل آپ نے انٹر کی ہے اس پہ اتنا تک ٹائم لے گا. اگر ابھی میں اس پہ ٹرائی بھی کر لوں لیکن یہ سائن ان نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے. میں آپ کے سامنے سائن ان بھی کلک کر رہا ہوں لیکن یہ ہو نہیں رہا. ویسے مسئلہ یہ ہے کہ ابھی یہ ٹائم لے گا کیونکہ میں نے ابھی کمپلیٹ کی ہے تو تھوڑا سا ٹائم لے گا. یہ ابھی ٹرن آن پہ آ رہا ہے لیکن یہ نہیں ہو رہا. میں ٹرن آن پہ بھی کلک کر لوں گا تو یہ چلو ایک بار کوڈ مجھے سینڈ ہو گیا ہے, میں چیک کرتا ہوں شاید ہو جائے. 110461 ٹرائی کرتا ہوں. میں نے تو 2 بار ٹرائی بھی کیا لیکن نہیں ہو رہا. اب ٹرائی کر رہا ہوں تو یہ ہے کہ اسے کافی کر لیں. چلو یہ میں نے کافی کر لیا, اوکے. اور آپ نے اس کو سیو کرنا ہے. میں نے فی الحال اسے یہاں پر فٹ اپ کرنا ہے, بعد میں اسے سیو کر لوں گا. تو میں نے اس سلائڈ میں اس کو فٹ کرنا ہے. تو یہ جناب میرا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہو گیا ہے. یہ انٹرفیس ابھی اوپن ہو گیا لیکن اس میں بھی کچھ نہیں ہے کیونکہ میرے اندازے کے مطابق یہ ٹائم لے گا. اس میں کچھ بھی نہیں ہے, جسٹ بزنس اپلیکیشن آپ نے دینی ہے, اپڈیٹ سیکیورٹی کرنی ہے, اس میں اور کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے. جب یہ کمپلیٹ ہو جائے تو یہاں پر بھی آپ کو ایک ٹول بار شو ہوگا جس سے آپ پیمنٹ منگوا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تھینک یو فار واچنگ.